ایک جگہ آپ سے یہ نقل ہوا کہ آپ نے فرمایا میں معلم بنا کر بھیجا گیا. در حقیقت تعلیم دینا خدا کی شان ہے. الرحمن علم القرآن، یعنی بنیادی طور پر بیسیکلی تعلیم دینا یہ خدا کی شان ہے. اور اگر ہم روایات میں ہے تخلق باخلاق اللہ، ایک مومن نے خدا کا اخلاق اپنانا ہوتا ہے. اور خلیفۃ اللہ کا جو تصور ہے در حقیقت وہ خدا کی صفات میں خدا کی خلافت. ظاہر ہے انسان کبھی پہنچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا، ہوا و ہوس بھی نہیں کر سکتا کہ خدا کی صفات اپنائے، لیکن خدا کی صفات بے ایمانہ کے ان کی الٹیمیٹ جو سٹیٹس ہے اس میں تو کہاں عبد کہاں رب. لیکن میرے اندر خدائی صفات ہونی چاہیے. قرآن نے اسے صبغۃ اللہ کہا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ الہی. خلیفے میں جس کا خلیفہ ہے اس کی تجلی کچھ ہو، کچھ ریزیمبلنس ہو. تو خدا کی صفات میں سے ایک صفت تعلیم دینا، علم القرآن. اور وہ کامل ترین خلیفہ خدا کا وہ انما بعثت معلما، وہ بھی معلم ہے. لہذا شان تعلیمی میں، تعلیم دینے میں خدا کا کامل ترین خلیفہ وہ سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ہمیں اتفاق سے ان دونوں ہستیوں کا جو ایک سایہ ہے اور ایک اصل ہے، ایک سورج ہے دوسری اس کی کرن ہے، یعنی خدا اور رسول خدا، ان دونوں کے اخلاق کے قریب ہونے کی بہت جگہوں پہ سفارش اور تاکید کی گئی ہے. لہٰذا آپ کے اسوہ کے قریب ہونا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قریب ترین کون ہے جو اپنی خصوصیات میں، اپنے لائف سٹائل میں، اپنے ملاقات میں سرکار کے قریب تر ہے. تو سرکار کا وہ جو انما آیا ہے نا، وہ بھی ایک معنی رکھتا ہے. گویا اگر معلم آپ ہیں تو آپ کے ساتھ ساری دیگر خصوصیات بھی ہیں. آپ رحمت للعالمین بھی ہیں، کیونکہ اگر رحمت للعالمین نہ ہوں تو وہ جو کمال کا معلم ہے وہ نہیں بنتا. یہ ہو سکتا ہے کہ معلم کے دل میں رحمت نہ ہو، پیار نہ ہو اپنے طالب علم سے، کہ وہ بھی دن کہ خدمت استاد کے عوض جی چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجیے، خون جگر دے کے یہ بوٹے ہم نے پالے. یہ استاد ہوتا ہے، یہ خون جگر دیتا ہے، یہ رحمت ہے. تو اگر رحمت للعالمین نہیں ہے تو معلم نہیں بن سکتے. بہت ساری دیگر خصوصیت، اس ٹاپک نہیں ہے، میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا. تو معلم میں وہ سب خصوصیات جمع ہیں آپ کی اس حیثیت میں جو دیگر آپ کی خصوصیت. پیغمبر ہی حتیٰ نبا نہ رکھتے ہوں، خبر نہ رکھتے ہوں، پیغام نہ ہو اور اس کو پہنچائیں. آپ پاس کورس نہ ہو، کنٹینٹ نہ ہو، آپ اس کو ٹیچ کریں گے؟ ہو سکتا ہے وداؤٹ کنٹینٹ، چاہے یہاں بھی ہو. تو کنٹینٹ پہلے چاہیے نا، پھر اس کی تعلیم ہوگی. تو آپ نبی بھی، وہ شان بھی اس شان معلمی میں آپ کی آ جاتی ہے. تو خلاصہ یہ کہ آپ معلم ہیں، اور کتنا بڑا افتخار ہے کہ انسان کا کہ وہ معلم ہو. کس میں آ گیا، کس لائن میں آ گیا؟ خدا، رسول خدا، یہ عاشق رسول و عبد خدا. اور فرق نہیں ہے کہ میں قرآن کا معلم ہوں یا فزکس کا ہوں یا کیمسٹری کا ہوں، اصل میں کس لائن میں ہوں اور کس ہدف کے تحت ہوں. وہ بات ٹھیک ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے.
پھر فرق نہیں ہے میں فقہ پڑھا رہا ہوں یا میں لینگویج پڑھا رہا ہوں یا میں فزکس پڑھا رہا ہوں یا میں میتھ پڑھا رہا ہوں، کچھ بھی پڑھا رہا ہوں. اب اگر چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے ہمیں یہ لباس پہنا دیا گیا ہے، لیکچرر والا وہ کہتے تھے گل پئی بجائیے، میراثی کا لفظ سنا؟ وہ گلے میں کیا ڈالتے ہیں؟ اب جب ڈال ہی لیا ہے تو پھر بجائیں تو صحیح سے نا. میراثی بھی یہ کہتے ہیں اب جب ڈال ہی لیا پٹا گلے میں تو پھر بجائیں تو صحیح نا. ہاں اگر میراثی کی لاجک یہ ہو جو ضرب المثل بن جائے، توجہ مذاق نہیں کر رہا، بعض اوقات مطلب بہت اہم ہوتا ہے، شان نزول میں نہ رہ جائے. بھائی واقعا اگر میراثی یہ کہتا ہے کہ اب جب اڈاپٹ کر لیا یہ پروفیشن تو پھر دکھانا ہے ہنر، پھر نچانا ہے دنیا کو. میراثی کی لاجک یہ ہو اور ڈاکٹر سائن نادر کی چلیں چلتی ہے جب تک تو چلانا ہے نہیں. پھر پروفیسر امتیاز بھائی کے الفاظ میں برانڈ بنے، یہ برانڈ بنے. میراثی بنتے ہیں برانڈ تو ہم کیوں نہ بنے؟ ہمیں برانڈ بننا ہوگا، اور برانڈ بننے کے لیے پھر وہ سب کچھ جس کی طرف اشارہ فرما رہے تھے آپ، وہ ہمیں سیکھنا ہوگا.